آج کی مجلس سیدہ کنیز زینب بنت حکیم محمد عباس کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سیدہ کنیز زینب بنت حکیم محمد عباس کی روح کو ایصال کر دیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس اودھ نامہ یوٹیوب کے اوپر بھی نشر کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب ایک نیر سلطان پوری کا ایک قطعہ آپ کے خدمت میں پیش خدمت ہے۔ مولائے کائنات، آسمان زہد پر روشن ستارہ ہیں علی، آسمان زہد پر روشن ستارہ ہیں علی، اور سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں علی۔ سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں علی، اور آئے بلغ نے آخر صاف یہ بھی کہہ دیا، آئے بلغ نے آخر صاف یہ بھی کہہ دیا، جس کے مولا ہیں محمد اس کے مولا ہیں علی۔ آئے بلغ نے آخر صاف یہ بھی کہہ دیا، جس کے مولا ہیں محمد اس کے مولا ہیں علی۔ اور تقدس کی یک رنگی ایک دوسرا قطعہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے نیر، ایک نبی ہے ایک وسیع، فرق صرف اتنا ہے نیر، ایک نبی ہے ایک وسیع، خلقتاً جو ایک ہو اس میں کہاں رنگ دوئی، خلقتاً جو ایک ہو اس میں کہاں رنگ دوئی۔ اور غور سے سنیے شب ہجرت نے کیا اچھا کہا، غور سے سنیے شب ہجرت نے کیا اچھا کہا، اوڑھ لے چادر تو احمد اور جب نہ اوڑھے تو علی، اوڑھ لے چادر تو احمد اور جب نہ اوڑھے تو علی۔ ایک 2 خطات اور پیش خدمت ہیں۔ ظالموں کے ظلم کی ہر سو اشاعت ہو گئی، ظالموں کے ظلم کی ہر سو اشاعت ہو گئی، سیرت و کردار مومن کی وضاحت ہو گئی، اور زیر خنجر سجدہ آخر میں کہتے تھے حسین، زیر خنجر سجدہ آخر میں کہتے تھے حسین، شکر ہے یا رب کہ تکمیل رسالت ہو گئی، شکر ہے یا رب کہ تکمیل رسالت ہو گئی، اور راہ حق پر ہر مصیبت عین راحت ہو گئی، راہ حق پر ہر مصیبت عین راحت ہو گئی، اور زخم کھا کر مسکرائے تو قیامت ہو گئی، اور اصغر معصوم تیرے خون ناحق کی قسم، اصغر معصوم تیرے خون ناحق کی قسم، سرخرو تیری شہادت سے امامت ہو گئی، سرخرو تیری شہادت سے امامت ہو گئی۔ ایک سلام کے 4-6 شعر ہیں۔ کچھ تو ہی بتا اے کرب و بلا، کیوں چشم عقیدت حیراں ہے، کچھ تو ہی بتا اے کرب و بلا، کیوں چشم عقیدت حیراں ہے، یہ زخم جگر رستے کیوں ہیں، یہ کیوں آبلہ دل گریاں ہے، اور یہ سارا بیاباں ہے جیسے تاریخ کا ایک خوں آلودہ ورق، یہ سارا بیاباں ہے جیسے تاریخ کا ایک خوں آلودہ ورق، ہر ذرے کی آنکھوں سے ظاہر ایک شعلہ سوز پنہا ہے، اور تپتے ہوئے صحرا میں تیرے ایمان کی حرارت کیا کہنا، تپتے ہوئے صحرا میں تیرے ایمان کی حرارت کیا کہنا، جھونکوں میں ہوائے گرم کے بھی تسکین ابد کا ساما ہے، جھونکوں میں ہوائے گرم کے بھی تسکین ابد کا ساما ہے، اور دریا کا کنارہ کیا کہیے پیاسوں کو جہاں نیند آ جائے، دریا کا کنارہ کیا کہیے پیاسوں کو جہاں نیند آ جائے، وہ نیند کے جس کی پلکوں پر ایک خواب حقیقت لرزاں ہے، وہ نیند کے جس کی پلکوں پر ایک خواب حقیقت لرزاں ہے لمحوں کا لمحی سے ظاہر یہ کرب و بلا بھی ہے طیبہ،
ہے لمحہ کلم ہی سے ظاہر ہے کر وہ بلا بھی طیبہ، یہ بھی بخدا آرام گاہ سرکار رسول ذیشاں ہے، یہ بھی بخدا آرام گاہ سرکار رسول ذیشاں ہے۔ اور شبیر جو بچپن میں سویا سینے پہ رسول اکرم کے، شبیر جو بچپن میں سویا سینے پہ رسول اکرم کے، دراصل اسی کے سینے میں گنجین علم و عرفاں ہے، دراصل اسی کے سینے میں گنجین علم و عرفاں ہے۔ اور ہے جس کی شہادت سے زندہ دنیا میں شہادت کا کلمہ، ہے جس کی شہادت سے زندہ دنیا میں شہادت کا کلمہ، حقہ کہ حسین ابن حیدر اسلام پہ تیرا احسان ہے، حقہ کہ حسین ابن حیدر اسلام پہ تیرا احسان ہے۔ اور وہ لخت دل زہرا و علی، وہ سرور دی سردار جنا، وہ جس پہ رسالت فخر کرے، وہ جس پہ امامت نازاں ہے۔ اور اللہ و نبی کی خوشنودی ہے نام تیری خوشنودی کا، اللہ و نبی کی خوشنودی ہے نام تیری خوشنودی کا۔ وہ دامن رحمت جس کو کہیں شبیر تیرا ہی داماں ہے۔ اور اسلام میں مومن کس کو کہیں اور کس کو منافق ہم سمجھیں، اسلام میں مومن کس کو کہیں اور کس کو منافق ہم سمجھیں، یہ کام بڑا مشکل تھا کبھی، یہ کام مگر اب آسان ہے، یہ کام بڑا مشکل تھا کبھی، یہ کام مگر اب آسان ہے۔ ہے ان سے محبت، ہے ان سے محمد دیداری اور ان سے عداوت بے دینی، آخری شعر ہے ان سے محبت دیداری اور ان سے عداوت بے دینی، حقہ کے دلائے شبیری اسلام پہ مہر ایماں ہے، حقہ کے دلائے شبیری اسلام پہ مہر ایماں ہے۔ کچھ تو ہی بتا اے کر وہ بلا کیوں چشم عقیدت حیراں ہے۔ اور اب اس کے بعد میں ردولی سے آئے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز سوز خان جناب کامل ردولوی سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ سلام ربائی اور سلام آپ ارشاد فرمائیں، اور مرثیہ ہمارے سوز خان جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ ایک بآواز بلند نعرہ سلوات۔ حضرات ایک سلام کے ایک مطلب اور 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے۔ مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ یہاں سے شعر بطور خاص سماعت کر لیں۔ کہ بڑا حر کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، بڑا حر کا یار و نصیب
تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، ہوا فضل حق کا جو سامنا، تو حسین راہ نما ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ تو بہار باغ بطول ہے، تو سوار دوش رسول ہے، تو بہار باغ بطول ہے، تو سوار دوش رسول ہے، تیرا مرتبہ ہے وہ مرتبہ جسے تو ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ۔ پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے، پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار
بھی ہے سلام اس پہ. پہنچے نزدیک جو لاشیں کے سکینہ نے کہا پہنچے نزدیک جو لاشیں کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے. یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے سلام اس پہ. پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب. پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب سر بھی اریا ہے میرا بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سر بھی اریا ہے میرا بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پہ. جس سے حق روشن ہے وہ شمع ہدایت ہے حسین. جس سے حق روشن ہے وہ شمع ہدایت ہے حسین اور رحمت عالم نبی ہے وجہ رحمت ہے حسین. اور موت کو بخشا ہے جس نے زندگانی کا شعور. موت کو بخشا ہے جس نے زندگانی کا شعور مر کے جو زندہ ہے وہ زندہ حقیقت ہے حسین. موت کو بخشا ہے جس نے زندگانی کا شعور مر کے جو زندہ ہے وہ زندہ حقیقت ہے حسین. اور اب اس کے بعد میں لکھنؤ شہر کے نامی گرامی سوزخان شاہ نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں اور تفصیلی طور پر اپنا مرثیہ ارشاد فرمائیں. اجازت چاہیے. جناب سیدہ کا گھر ملا جس کا ذرہ ذرہ ہم کو طاہر و اطہر ملا مدحت بنت پیغمبر کس طرح سے ہو رقم مدحت بنت پیغمبر جس طرح سے ہو
رقم جس کو شاہ لافتہ شیر خدا شوہر ملا پاک پاکیزہ جناب ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. علی کی بیٹیاں زندہ میں جب علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی مصیبت حرم شاہ پر کثیر ہوئی رسول راریاں حاکم کی دستگیر ہوئی غم حسین میں سیدہ نیا فقیر ہوئی غم حسین میں سیدہ نیا فقیر ہوئی بہت دنوں سے میسر نہ دانا تھا بہت دنوں سے میسر نہ دانا تھا ارے اندھیری رات تھی ٹوٹا سا قید خانہ تھا اندھیری رات تھی ٹوٹا سا قید خانہ تھا علی کی بیٹیاں. بآواز بلند نعرہ صلوات. چند شعر مختصراً ثواب کے پیش خدمت ہیں. خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی نہیں خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی نسواں میں سوائے فاطمہ کوئی مومنین کا مجمع ہے. خالق اکبر ہے یکتا دوسرا مرسل اعظم محمد نفس پیغام علی مرسل اعظم محمد نفس پیغام علی اور بنو ہمیں ائمہ کے سوا کوئی صلوات بھیجیں حضرات. دوسرا کوئی نور زہرا عرش اعظم سے ملا میرا
معراج میں نور زہرا عرش اعظم سے ملا معراج میں ہے یہی سچ اس سے بڑھ کر واقعہ کوئی نہیں خالق اکبر ہے یکتا دوسرا خاص توجہ چاہوں گا مومنین کی کوکب دری طواف خانہ پر معمور ہے کوکب دری طواف خانہ پر معمور ہے پر ماں سوا زہرا کے بنت مصطفیٰ کوئی نہیں خالق اکبر ہے یکتا آخری شعر پیش خدمت ہے میرا ایمان غیب پر ہے اور غیبت میں امام میرا ایمان غیب پر ہے اور غیبت میں امام ہے وہی گمراہ جن کا رہنما کوئی نہیں خالق اکبر ہے یکتا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا ویرا جانا بے شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا قربا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا قربا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائے سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی چلائے سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے آپ مر گئی جب فاطمہ نے خود بری کا سفر کیا اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا چھاتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سلا ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بھولا آنکھیں بھی ہے پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا آنکھیں بھی ہے پھری ہوئی من کا بھی ہے اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو یہ کیا غضب ہوا کہ ہم ہو گئے تباہ ہائے ہمارا ہوے گا اب کس طرح نبا سن پائیں گے یہ حال جو اماں ہماری کیسے پچھاڑ کھائیں گی سینے
سینے سے کر کے کیسے پچھاڑ کھائیں گے سینے سے کر کے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فگار اما تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں نثار بن ماں کے اب پڑے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعائی ہے جب فاطمہ نے خود بری کا سفر زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بسد ملال اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لال خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خصال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال کیا غش میں ہے جو آنکھ بھی اب کھولتی نہیں کیا غش میں ہے جو آنکھ بھی اب کھولتی نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے اب بولتی نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے اب بولتے نہیں بھیا خدا کے واسطے پوچھو تو یہ ذرا ہم دونوں بھائیوں سے ہوئی کون سی خطا چھاتی سے اپنی کیوں نہیں ہمیں لیتی ہمیں لگا آنے میں دیر ہو گئی شاید ہوئی خفا آنے میں دیر ہو گئی شاید ہوئی کچھ بات کیجئے نا اب آنسو بہائیں گے کچھ بات کیجئے نا اب آنسو بہائیں گے اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے جب فاطمہ نے خود ایک قطع اور اس کے بعد مولانا صاحب کو ممبر پر مجلس کے لیے مانیے صدق و صفا کے ایک پیکر ہیں حسین مانیے صدق و صفا کے ایک پیکر ہیں حسین اور حر کو جس نے حر کیا وہ روح پرور ہیں حسین حر کو جس نے حر کیا وہ روح پرور ہیں حسین بن گیا نقش قدم جس کا صراط مستقیم بن گیا نقش قدم جس کا صراط مستقیم جگمگاتی ہے رہے حق ایسے رہبر ہیں حسین اور اس کے بعد اب میں علی جناب مولانا صاحب منظر صادق صاحب سے 10 بستہ گزارش کروں گا کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پر محمد وعلى قبل اس کے سایہ کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں گزارش کی جائیں. درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کنیز زینب بنت حکیم محمد عباس صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن ایک صلوات پر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ ملک کی اولین آیت ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا، وہ صاحب قدرت کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل والا کون ہے، حسن عمل کا مالک کون ہے. عزیزان گرامی، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ پروردگار عالم کی خلقت کا نتیجہ ہے. اور اگر انسان غور کرے تو اس کائنات میں کیا کیا پایا جاتا ہے، اس کے اندر کتنی حکمت پائی جاتی ہے، کتنی پیچیدگی پائی جاتی ہے، کتنی باریکیاں اور نزاکتیں پائی جاتی ہیں، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اسرار اور ان کے راز تلاش کر رہا ہے. میں عرض کروں گا کہ بڑی چیزوں کو تو جانے دیجئے، معمولی سی چیز جسے سمجھا جاتا ہے، حقیر سی چیز جسے کہا جاتا ہے، انتہائی چھوٹی معمولی سی چیز جس سے آج کل ہم اور آپ اور پوری دنیا الجھے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بال سے 900 گنا زیادہ باریک ہے. یعنی ایک وائرس، کرونا، ایک بیماری، یہ بھی اللہ کی ایجاد ہے، اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اس کی حقیقت کو دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی. اتنی معمولی سی چیز، اتنی حقیر سی چیز اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکی ہے تو دوسری چیزوں کی حقیقت کو کیا سمجھ پائے گی.
بہرحال یہ پورا نظام، یہ پوری کائنات، یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، بے شمار چیزیں ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں. انسان دنگ ہے. جتنی جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، علم آگے بڑھتا جا رہا ہے، کائنات کے اسرار اور منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کھلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اتنی بے شمار چیزوں کے درمیان، اتنی عجیب مخلوقات کے درمیان، پروردگار عالم نے جب اپنے اقتدار کا تذکرہ کیا، صاحب قدرت ہونے کا تذکرہ کیا، تو کسی اور شے کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اگر اشارہ کیا تو اپنی شاہکار کے طور پر، اپنی حکمت کے طور پر، اپنی قدرت کے طور پر اگر کسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات. وہ خدا وہ ہے، وہ صاحب قدرت وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. وہ اعلان کر رہا ہے کہ موت بھی میری مخلوق ہے، حیات بھی میری مخلوق ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیات سب کچھ ہے، زندگی سب کچھ ہے. ہم زندگی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، حیات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، موت کا تو تذکرہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک سے نام بھی نہیں لیتے ہیں. اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اس کے نام سے ہم کو پسینہ آ جاتا ہے. لیکن یہ عجیب انداز ہے پروردگار کا کہ جب وہ تذکرہ کرتا ہے تو پہلے موت کو بیان کرتا ہے، بعد میں حیات کو بیان کرتا ہے. اور عزیزان گرامی، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں، قرآن کا انداز یہی ہے کہ خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق کیا. اور جو قرآن ناطق ہیں، قرآن کو بیان کرنے والے ہیں، تفسیر و تبیین قرآن کرنے والے ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام، اگر ان کے کلام کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے تعلیمات کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی نظر آتا ہے کہ موت کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، حیات کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، بہت ہی مشہور و معروف آپ کا کلام ہے، ارشاد ہے خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزارو، اس طریقے سے معاشرت کرو، ایسے گھل مل کے رہو. کس طریقے سے؟ ان متم معہا، اگر تم مر جاؤ، بکو علیکم، تو لوگ تم پر روئیں، آنسو بہائیں. وَإِنْ عِشْتُمْ، اور اگر تم زندہ رہو، حنوا الیکم، تو تم سے ملنے کے خواہش مند ہوں. مر جاؤ تو لوگ تم پر آنسو بہائیں، گریا کریں، زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہوں. عزیزان گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اس طریقے زندگی گزارو کہ لوگ تم سے ملنے کے خواہش مند ہوں، اور اگر موت آ جائے تو تم پر آنسو بہائیں. لیکن مولا متقیان نے یہ نہیں فرمایا، زندگی کو مقدم نہیں کیا بلکہ موت کو مقدم کیا ہے. اگر مر جاؤ تو آنسو بہائیں، زندہ رہو تو تم سے ملاقات کے خواہش مند ہوں. تو آپ قرآن سے ملا کے دیکھ لیجئے، تعلیمات سے تعلیمات کو ملا کے دیکھ لیجئے. قرآن بھی کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، موت کا تذکرہ پہلے ہے، حیات کا تذکرہ بعد میں ہے. مولا کے یہاں بھی موت کا تذکرہ پہلے ہے، حیات کا تذکرہ بعد میں ہے. یہ سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، دیکھو تمہارا طریقہ یہ ہے، تمہارا انداز یہ ہے کہ تم زندگی کو اہمیت دیتے ہو، زندگی کو اصل سمجھتے ہو، زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو. مگر ہم تمہیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی اصل نہیں ہے، موت اصل ہے. زندگی اصل نہیں ہے، موت اصل ہے. تمہارا سارا ہم و غم یہ ہے کہ کسی طریقے سے زندگی اچھی ہو جائے. ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کرو، موت کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. اگر موت کے بارے میں غور کرو گے، اس کو اچھا بناؤ گے تو زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. زندگی کو اچھا بنانا چاہو گے تو شاید موت بھی خراب ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اس کی موت کیسی ہو، اس کی حیات کیسی. ہم سوچتے ہیں کہ موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو خدا کی مرضی ہے، جیسے چاہے آئے، جب چاہاں آئے، جیسی جس انداز میں چاہے آئے. نہیں عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ موت بھی انسان کے اختیار میں ہے، یعنی انسان کے عمل سے وابستہ ہے. جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسی ہماری موت ہوگی.
جیسی ہماری زندگی ہوگی، جیسا زندگی کے بارے میں تصور ہوگا، جس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے ویسے ہی ہماری موت بھی ہوگی۔ روایت کہتی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو انسان آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کی زندگی کا کیا کہنا، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، شہادت تمنا سے نہیں ملا کرتی ہے، شہادت بھی اسے نصیب ہوتی ہے جو شہیدوں کی زندگی گزارتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تم پاک و پاکیزہ زندگی گزارو، تم پاک و پاکیزہ زندگی گزارو، متقی بن کے زندگی گزارو، تب تمہاری موت شہید کی موت ہو سکتی ہے، تب تمہارا درجہ شہید کا درجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر زندگی بھر خدا نہ خواستہ گناہوں میں مبتلا رہے، خدا کو یاد ہی نہ کیا، اس راستے پر نہ چلے جو خدا کا راستہ ہے، تو پھر لاکھ تمنا کرتے رہو کہ شہیدوں کی سی موت ہوگی۔ نہیں عزیزان گرامی، شہیدوں کی سی موت ملنے والی نہیں ہے۔ انسان شہید تبھی ہو سکتا ہے، شہید کا درجہ تبھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا من ماتا علی حب آل محمد، یہ نہیں کہا جو زندہ رہے محبت اہل بیت پر، یہ نہیں فرمایا جو زندہ رہے محبت اہل بیت پر، بلکہ فرمایا جو آل محمد کی محبت پر مر جائے، یعنی پوری زندگی اہل بیت کے راستے پر چلتا رہے، پوری زندگی اہل بیت کے راستے پر چلتا رہے، تو انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اور جب شہید کی موت مرتا ہے تو پھر ہم اس کا درجہ بلند کر دیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، وہ افراد جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کی، دنیا نہ جانتی ہو، نہ پہچانتی ہو، نہ پہچانتی ہو۔ شہید سلیمانی کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ چند برس پہلے کس نے نام سنا تھا؟ کوئی جانتا تھا شہید سلیمانی کو؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہو، ایک جنرل ہے، ایک فوجی جنرل ہیں، مگر دنیا نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی عزیزان گرامی۔ لیکن جب شہید ہوئے ہیں تو دنیا نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ دنیا نے ان کا درجہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ انسان جب مرتا ہے لوگ تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، کتنے افراد شریک ہوتے ہیں؟ بہت بڑی شخصیت ہوگی، مرجع وقت بھی ہوگا، عالم دورہ بھی ہوگا، متقی پرہیزگار بھی ہوگا، کوئی بڑی سیاسی شخصیت بھی ہوگی۔ 1000 2000 افراد بھی اگر شریک ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہنا شہید سلیمانی کا کہ 1-2 شہروں میں نہیں بلکہ 7-8 شہروں میں تشییع جنازہ ہوئی، 2 ممالک میں ہوئی، 8 حرم میں ائمہ کے روضوں پر جنازہ پہنچا، طواف کیا گیا، کروڑوں افراد شریک ہوئے۔ یہ کیا ہوا؟ دنیا بھر میں جگہ جگہ مجلس ایصال ثواب ہوئی، چہلم کی مجلسیں برپا کی گئی۔ یہ کون سا درجہ تھا، یہ کون سا کمال تھا کہ جسے کوئی نہیں جانتا تھا دنیا اس کو پہچاننے لگی، ایصال ثواب کرنے لگی۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ اور نہیں تھا، یہ پاکیزہ زندگی کا اثر تھا جو خدا نے شہادت کی شکل میں انہیں عطا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تم پاکیزہ زندگی گزارو، تم پاکیزہ زندگی گزارو، شہید جیسی زندگی گزارو، ہم تمہاری موت کو بہترین موت بنا دیں گے۔ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے، زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کھا پی رہا ہو، چل پھر رہا ہو۔ نہیں عزیزان گرامی، زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے اس کا مطالبہ ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، تم لبیک کہو۔ کس پر لبیک کہو؟ اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ و رسول دعوت دیں۔ کس چیز کی دعوت دیں؟ لما یحییکم، ان چیزوں کی دعوت دیں جو تمہیں حیات عطا کرنے والی ہوں، جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہوں۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ زندوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زندوں سے خطاب ہو رہا ہے، تو جو زندہ ہیں ان سے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں پر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں زندگی اور ہے، ہماری نظر میں موت و حیات کچھ اور ہے،
خدا کی نظر میں، معصومین کی نگاہ میں موت و حیات کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں تو یہی ہماری زندگی ہے، مگر معصومین سمجھتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں، خدا اعلان کر رہا ہے چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ حکومت حاصل کر لینا، اقتدار حاصل کر لینا، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی اور ہے، موت کچھ اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے، ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ کیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ کیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ دیکھیں، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر چیز اس علامت سے، اپنے پہچان سے، سمٹم سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر زندہ ہے تو اس کے آثار کچھ اور ہوں گے، مردہ ہے تو اس کے آثار کچھ اور ہوں گے۔ اگر زندہ ہے، آپ اسے ایک سوئی چبھوئیں، انجیکشن لگائیں، جیسے ہی سوئی اس کے بدن تک پہنچے گی، ٹچ ہوگی، فوراً ری ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ری ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فوراً ری ایکشن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہے۔ اور اگر آپ انجیکشن لگائیں اور کوئی ری ایکشن نہ ہو، انجیکشن لگائیں کوئی ری ایکشن نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، کوئی سو رہا ہے، آپ اسے جھنجھوڑ رہے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اٹھ جاتا ہے آدمی۔ کچھ لوگوں کی نیند گہری ہوتی ہے، آواز دینے سے نہیں اٹھتے، جھنجھوڑنے سے اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نیند اور گہری ہوتی ہے، وہ جھنجھوڑنے سے بھی نہیں اٹھتے ہیں، ان کو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں تب اٹھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جھنجھوڑنے کے بعد، آواز دینے کے بعد، پانی کے چھینٹے دینے کے بعد انسان اگر اٹھ جائے، اس کا مطلب زندہ ہے۔ اور اگر آپ آواز دیتے رہیں، جھنجھوڑتے رہیں، بالٹی پہ بالٹی ڈال دیں اور وہ نہ ہلے، حرکت نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے، پہلی پہچان یہ ہے زندہ کی کہ وہ ری ایکشن ظاہر کرتا ہے، وہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر رد عمل ظاہر نہ ہو، ری ایکشن نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، مردہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہم نے پہلی علامت یہ سمجھ لی کہ ری ایکشن جو ہے، رد عمل جو ہے، وہ زندگی کی علامت ہے، بے حس و حرکت ہونا یہ مردہ ہونے کی علامت ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے یہاں بے دینی کے سلسلے میں رد عمل پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر رد عمل پایا جا رہا ہے تو زندہ ہے، نہیں پایا جاتا ہے تو مردہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزان گرامی، شاید ابھی بات واضح نہ ہو۔ اگر رد عمل ہے تو زندہ ہے، رد عمل نہیں ہے تو مردہ ہے۔ ہم نے پہچان لیا، ہم نے جان لیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طے نہیں ہو پاتا کہ زندہ ہے مردہ، ہم مریض ہے، گھر میں ہے، خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ گیا ہم طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹروں کو بلا کے لاؤ، ڈاکٹر آتا ہے، آلہ لگاتا ہے، دیکھتا ہے، سینے پہ رکھ کر دیکھتا ہے، نبض پکڑ کر دیکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیتا ہے کہ نہیں، اب ان کے اندر کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ ہم نے پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہا اگر زندہ ہوتا تو نبض چل رہی ہوتی، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو دل میں دھڑکن ہوتی، دل کا حرکت نہ کرنا، دھڑکن نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ نہیں رہ گئے ہیں۔ تو آخری علامت یہ ہے، آخری طریقہ یہ ہے کہ جب ہم طے نہیں کر پاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر دیکھ کے بتاتا ہے، آلہ لگا کے بتاتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہم سمجھ گئے کہ آلہ لگا کے، نبض دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم نکلے کہیں ٹہلنے کے لیے، دریا کے کنارے پہنچے، ہم نے دیکھا کہ ایک لاش، ایک تیز انسان بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ دریا طوفان کے اوپر ہے، ایک انسان بہتا چلا جا رہا ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اس کو بچاؤ ورنہ یہ مر جائے گا، یہ بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، طوفان ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی جائے ورنہ مر جائے گا۔ لوگوں نے کہا قبلہ آپ پریشان نہ ہو، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے،
یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ نہ نبض پکڑی آپ نے، نہ آلہ لگا کے دیکھا آپ نے، نہ کسی اور طریقے سے آپ نے دیکھا، کیسے فیصلہ کر دیا کہ یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مولانا نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا طوفان کے اوپر ہے، بہاؤ تیز ہے، اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ بہاؤ کے رخ پر بہتا چلا جا رہا ہے، یہ اپنے بچنے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو ضرور ہاتھ پاؤں مارتا، ضرور کنارے تک آنے کی کوشش کرتا، اپنے کو بچانے کی فکر کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بہاؤ کے رخ پر بہتا چلا جائے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، زندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی گناہ نہ کرو، اپنے کو گناہوں سے بچاؤ، وہ کہتے ہیں حضور آج کے حالات ہی یہی ہیں، دھارا یہی ہے، دھارے کے مطابق چلنا پڑے گا۔ بس عزیزان گرامی، جو بے دینی کے دھارے پر بہتے چلے جائیں سمجھ لیجئے مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، موت کبھی کبھی انفرادی ہوتی ہے کہ ایک انسان مر گیا، ایک انسان کو موت آ گئی، یہ انفرادی موت ہے۔ اور کبھی کبھی اجتماعی موت ہوتی ہے، معاشرے کو موت آتی ہے۔ اگر معاشرہ اس عالم میں پہنچ جائے، اگر سماج اس انداز پر ہو جائے کہ اسے کچھ فکر ہی نہ ہو، کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اس کے یہاں سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو، کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو، کچھ بھی ہوتا ہے ہم سے کیا مطلب، کچھ بھی ہوتا رہے ہم سے کیا مطلب۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ زندہ سماج کی علامتیں نہیں ہیں۔ زندہ سماج وہ ہوتا ہے جو رد عمل ظاہر کرتا ہے، زندہ سماج وہ ہوتا ہے جو رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے، آپ گلی میں کتنا ہی کوڑا پھینکتے رہیں کوئی بولنے والا نہیں، کتنی بیماریاں پھیلاتے رہیں کوئی بولنے والا نہیں، کہیں گاڑی کھڑی کر دیجئے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کبھی بھی سڑک بند کر کے شادی کر لیجئے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی ری ایکشن ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سماج میں زندگی نہیں پائی جاتی۔ کوئی گناہ کرتا رہے ہم سے کیا مطلب ہے، وہ جواب دیں گے۔ اسلام کہتا ہے آپ ذمہ دار ہیں، سماج کے ذمہ دار ہیں آپ۔ سماج میں اگر گناہ ہو رہا ہے، گناہ پروان چڑھ رہا ہے، گناہ کی ترویج ہو رہی ہے، تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ متقی پرہیزگار ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، آپ کا معاشرہ وہ بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے سماج میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب معاشرہ یہاں پہنچ جائے کہ معاشرے کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو وہ معاشرہ مردہ ہوتا ہے، زندہ معاشرہ نہیں ہوا کرتا۔ اور جب معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، سڑک پہ چلی جا رہی تھی، آگے آگے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے ہاں مونگ پھلی کھائی جاتی ہے، مونگ پھلی کھاتا ہوا، کیلے کھاتا ہوا چلا جا رہا تھا، کھایا چھلکا پھینک دیا، کھایا چھلکا پھینک دیا۔ پیچھے پیچھے وہ بوڑھی عورت تھی، بوڑھی خاتون تھی، وہ چھلکے اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ وہ چھلکا پھینک رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے، یہ بوڑھی خاتون چھلکے اٹھا رہی ہے، جمع کر رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا تم کیوں اٹھا رہی ہو، تم سے کیا مطلب ہے، گندگی تو وہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یا تو وہ پاگل ہے یا میں پاگل ہوں۔ جو نوجوان، جو انسان گندگی کر رہا ہے، چھلکے سڑک پہ اس طریقے سے پھینک رہا ہے، یا تو وہ پاگل ہے یا میں پاگل ہوں۔ اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ ہرگز گندگی نہ پھیلاتا، وہ اس طریقے سے چھلکے نہ پھینکتا۔ وہ پھینک رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ طے ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب میں جو دیکھ رہی ہوں کہ گندگی پڑی ہوئی ہے،
اگر میں نہ اٹھاؤں، صفائی نہ کروں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں بھی پاگل ہوں، عقل مند نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، جہاں معاشرہ اتنا حساس ہوتا ہے وہ معاشرہ پاک و پاکیزہ ہوا کرتا ہے، وہ معاشرہ تمیز، وہ معاشرہ صاف ستھرا ہوتا ہے، وہاں بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں خرابیاں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں معاشرہ گناہوں پر گناہ کرتا جائے، گندگی پر گندگی کرتا چلا جائے، آلودگی پر آلودگی کرتا چلا جائے اور کسی پہ کوئی فرق نہ پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ مردہ ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قرآن کریم کی آیت ہے اولئک میت الاحیاء، وہ زندہ لاشیں ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں۔ اس کی تفسیر میں مولا فرماتے ہیں میت الاحیاء کون ہیں، چلتی پھرتی لاشیں کون ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دیکھو جب سماج میں، معاشرے میں گناہ پھیلنے لگے، برائیاں پھیلنے لگے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو روکنے، ان کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہوتا رہے، کچھ نہیں فرق پڑتا ہے ان کے اوپر۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ نہیں، جنہیں احساس ہوتا ہے مگر صرف زبان سے کہتے ہیں، زبانی جمع خرچ ان کے یہاں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان خرابیوں کو روکنے کے لیے، ان برائیوں کو روکنے کے لیے اقدام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان اقدام کرے گا تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی، گالیاں بھی سننا پڑیں گی، برائیاں برداشت کرنا پڑیں گی، ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے مار پیٹ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ قتل بھی ہو جائے۔ اگر انسان تیار ہو، آمادہ ہو کہ ہمیں برائیوں کو ختم کرنا ہے، برائیوں کو روکنا ہے، چاہے جو قیمت ادا کرنا پڑے۔ کربلا والوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے سامنے کون سی دقت تھی، کون سی پریشانی تھی؟ وہ اگر کربلا کے بیٹھے ہوئے مکہ مکرمہ میں اللہ اللہ کرتے رہتے، عبادت پروردگار میں مصروف رہتے، تو کون سی پریشانی کی بات تھی؟ مگر امام نے برداشت نہیں کیا، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، چاہے جو قیمت ادا کرنا پڑے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے افراد جو برائیوں کو ہر قیمت پہ ختم کرنا چاہیں، چاہے جو اقدام کرنا پڑے، یہ مکمل زندہ ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہوں کہ جو چاہیں برائیوں کو دیکھیں اور کچھ اقدام کریں، زبانی طور پر صحیح، اگر وہ اتنا بھی کرتے ہیں، زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ زندہ تو ہیں مگر مکمل زندہ نہیں، کچھ زندہ ہیں۔ اور اگر ایسے افراد ہوں، ایسا سماج ہو کہ جن پر کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، انہیں کچھ احساس ہی نہ ہوتا ہو، مولا فرماتے ہیں انہیں زندہ نہ سمجھنا، یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، یہ موت ہے۔ پروردگار نے فرمایا ہم نے خلق کیا ہے موت کو۔ کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم اندازہ لگائیں، تمہیں آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کا مالک کون ہے، تم میں حسن عمل کا مالک کون ہے۔ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کا مالک کون ہے۔ کیا معاذ اللہ خدا کو نہیں معلوم ہے کہ حسن عمل کا مالک کون ہے، کس کا عمل کیسا ہے؟ وہ کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے ہم آزمانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں حسن عمل کا مالک کون ہے۔ پروردگار کیا تجھے نہیں پتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، بات یہ نہیں ہے کہ امتحان آزمائش صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس میں کون کس صلاحیت کا مالک ہے، کون کس صلاحیت کا مالک ہے۔ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی استاد سے پڑھتے ہیں، امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے لیے جس نے سال بھر پڑھایا ہے وہ امتحان نہیں لیتا ہے، اس کے ذریعے امتحان نہیں دلوایا جاتا، بلکہ ایک ایسی شخصیت کو باہر سے بلایا جاتا ہے جو بچوں کو نہیں جانتا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نہیں جانتا ہے، اسے نہیں پتا ہے کہ کون کس صلاحیت کا مالک ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، وہ امتحان لے کر آزمائش کے بعد وہ بتائے گا کون کتنی صلاحیت کا مالک ہے، کون کتنے نمبر کا حقدار ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے جو ایک دن امتحان لینے کے لیے آیا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ جو استاد سال بھر پڑھا رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس صلاحیت کا مالک کون ہے۔
وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن اس کے ذریعے امتحان نہیں دلوایا جاتا ہے۔ کیوں نہیں دلوایا جاتا؟ اس لیے کہ اگر استاد اپنے علم کی بنیاد پر اعلان کر دے اس کی صلاحیت زیادہ ہے، اس کے کم ہے، اس کے نمبر زیادہ ہیں، اس کے نمبر کم ہیں، تو لوگ اعتراض کریں گے۔ جو فیل ہوگا، جو ناکام ہوگا، وہ اعتراض کرے گا کہ نہیں، ہم بھی باصلاحیت تھے، ہمارے اندر بھی استعداد پائی جاتی تھی، ہمیں زیادہ نمبر ملنے چاہیے تھے، مگر استاد نے ہم کو نہیں دیا۔ ان کو چاہتے تھے اس لیے دے دیا، ان کے بیٹے تھے اس لیے دے دیا، فلاں کے رشتہ دار تھے اس لیے دے دیا، ان کے تعلقات تھے اس لیے عطا کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر امتحان نہ لیا جائے تو لوگ اعتراض کریں گے، اگر امتحان لیا جائے تو پھر اعتراض کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بس پروردگار بھی جانتا ہے کہ درجے کس کو عطا کرنا ہے، فضائل کسے عطا کرنا ہے، کمالات کسے دینا ہے، آیتیں کس کے باب میں اتارنا ہے، لیکن بغیر امتحان کے عطا کرے گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ پروردگار نے اعلان کیا، آؤ میدان عمل میں آؤ، تم عمل کرتے چلے جانا، ہم آیتیں اتارتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یاد رکھنا، ہمیں کثرت عمل درکار نہیں ہے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں بہترین عمل کا مالک کون ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں حسن عمل کا مالک کون ہے، بہترین عمل کا مالک کون ہے۔ عزیزان گرامی، فرق ہے حسن عمل میں اور کثرت عمل میں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان مسلسل نمازیں پڑھتا رہے، مسلسل عبادتیں کرتا رہے، مگر اس کا درجہ وہ نہ ہو، اس کا مقام وہ نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تھوڑا سا عمل انجام دے، مختصر سا عمل انجام دے، مگر اللہ کے لیے انجام، خلوص کے ساتھ انجام دے، صرف خدا کے لیے انجام دے، تو تھوڑا سا عمل بھی غالب آ جایا کرتا ہے، واری ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حسن عمل پایا جاتا ہے۔ لفظ بدل کے کہوں کہ پروردگار کوانٹٹی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے، مقدار نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیفیت دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہارے عمل کے اندر کیفیت پائی جاتی ہے تو ہم اسے بہترین جزا دینا جانتے ہیں، ہم اسے بہترین جزا دے سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہی تو وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ضربت ہے مگر کائنات کی عبادت پر بھاری ہے، اس لیے افضل ہے کہ حسن عمل کے مالک ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اگر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائیں۔ یہ آزمائش کیسے ہوگی؟ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بنقص من الاموال والانفس والثمرات، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، مختلف طریقوں سے امتحان لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کچھ مال لے کر، جان لے کر، سختیوں میں مبتلا کر کے انسان کا امتحان لے گا، نہیں۔ اگر خدا عطا کر رہا ہے کسی کو، وہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے، وہ بھی امتحان ہو سکتا ہے۔ انما الاموال والاولاد فتنہ، یہ اموال و اولاد یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہیں، ہم تمہیں اس کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، انسان کو آمادہ رہنا چاہیے، امتحان ہے، ہر لمحہ امتحان ہے، ہر وقت امتحان ہے۔ دنیا کے امتحان میں اور خدا کے امتحان میں فرق پایا جاتا ہے۔ دنیا کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں وقت مقرر ہوتا ہے، دن مقرر ہوتا ہے، فلاں تاریخ فلاں اتنے بجے امتحان ہوگا، پرچہ شروع ہوگا، وہاں وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، وقت، ٹائم اور دن مقرر ہے۔ لیکن پوچھا کیا جائے گا، سوال کیا ہوگا؟
اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی. اگر پرچہ لیک ہو بھی جائے, پرچہ آؤٹ ہو بھی جائے, تو وہ امتحان ہی کینسل کر دیا جاتا ہے. اس لیے جب سوال معلوم ہو گیا تب تو تم لکھ ہی دو گے, معلوم ہے تم لکھ دو گے. تو اگر وہاں سوالات معلوم ہو جائیں, پرچہ آؤٹ ہو جائے, لیک ہو جائے, تو اس امتحان کو کینسل کر دیا جاتا ہے. مگر پروردگار نے کیا کیا؟ پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا, بتا دیا کہ سوال کیا ہوگا, آزمائش کیا ہوگی. کیا نہیں بتایا؟ وقت نہیں بتایا کب آزمائش ہوگی, کب تمہارا امتحان لیا جائے گا, یہ نہیں بتایا گیا. عزیزان گرامی, تو پروردگار کبھی نعمتیں دے کے امتحان لیتا ہے, کبھی نعمتیں لے کے امتحان لیتا ہے. آپ دیکھیں جن بندوں سے وہ راضی ہے, جناب سلیمان ان کو حکومت عطا کی. کیسی حکومت؟ کائنات میں کسی کو ویسی حکومت عطا نہیں کی گئی. جنات کے اوپر, چرند کے اوپر, پرند کے اوپر, ہواؤں کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت. تو جناب سلیمان کو عطا کیا پروردگار عالم نے. جیسے جناب سلیمان کو عطا کیا ویسے ہی نمرود و قارون و شداد کو بھی عطا کیا پروردگار نے. نعمتیں تھی کہ نہیں تھی, حکومت تھی کہ نہیں تھی, اقتدار تھا کہ نہیں تھا, تو پروردگار نے انہیں بھی عطا کیا, پروردگار نے انہیں بھی عطا کیا. کیسے معلوم ہو کہ کس کا امتحان ہے, کس کی آزمائش ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, قرآن اعلان کر رہا ہے دونوں کی آزمائش, دونوں کا امتحان. پروردگار کیسے معلوم ہو, ہمیں اندازہ کیسے ہو کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے, یہ ہمارے اوپر نعمتیں ہیں. نمرود و شداد کو جو تو نے عطا کیا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے, یہ وہ نعمتیں ہیں. جناب سلیمان کو جو کچھ دیا ہے وہ آزمائش ہے, یہ نعمتیں ہیں. آواز آئے گی, معصومین ارشاد فرما رہے ہیں, تعلیمات قرآن بیان کر رہی ہیں, نعمتیں ملنے کے بعد دیکھو اگر تمہارے کردار میں اور نکھار آتا چلا جائے, اگر تمہارے کردار میں اور نکھار آتا چلا جائے, نعمتیں ملنے کے بعد اگر جذبہ شکر میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لینا نعمت ہے, اگر تم کفران نعمت کرنے لگو تو سمجھ لینا عذاب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حسن عمل کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے عمل کے اندر یہ اچھائی, یہ نیکی, اس لیے کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو حسن ہوتا ہے, جو اچھا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا, کیسے معلوم ہوگا؟ ہم سیرت اہل بیت کا جائزہ لیتے چلے جائیں, ہم قرآنی تعلیمات کو دیکھتے چلے جائیں, ہمیں اندازہ ہو جائے گا, ہمیں معلوم ہو جائے گا. اگر ہم ان کے سیرت کے آئینے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیں, اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں, تو پھر ہمارے لیے ہر عمل بہترین عمل بن جائے گا, چاہے وہ زندگی کا موقع ہو, چاہے وہ موت کے لمحات ہوں. دنیا میں یہی ہوتا ہے, یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان چاہے جیسے زندگی گزار رہا ہو, لیکن جب موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو انسان کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں, پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے صاحبان اقتدار, لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ان کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا, پسینہ آنے لگتا ہے. دوسروں کو تو جانے دیے, جناب سلیمان نبی جن کی حکومت کا عالم یہ کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے دعا کی تھی, پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. جن کی حکومت ہواؤں کے اوپر تھی, پرندوں کے اوپر تھی, چرند کے اوپر تھی, ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی. لیکن یہی جناب سلیمان جب وقت آخر آیا ہے اور آپ نے حکم دیا کارندوں کو اپنے کچھ کام کے لیے, اور اس کے بعد تشریف لے گئے, داخل ہونا چاہتے ہیں, اتنے میں فرشتہ موت آ گیا, دربان سے کہہ کے گئے کوئی نہ آنے پائے. ملک الموت آ گیا, آپ کو طلب کیا, کون؟ میں تو منع کر کے آیا تھا, کوئی نہیں آنا چاہیے اندر. کہا ملک الموت, کس لیے آئے ہو؟ آپ کو بلایا گیا, طلب کیا گیا. وقت آخر آ پہنچا ہے,
آپ کو طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ جناب سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ سلیمان نبی ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب حکومت ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں۔ کھڑے کھڑے روح قبض کر لی گئی۔ جناب سلیمان عصا کے سہارے اسی طریقے سے کھڑے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد دیمک کو حکم ہوا کہ جاؤ اور ان کا عصا کھانا شروع کر دو۔ جب دیمک نے وہ عصا کھایا اور وہ عصا گرا، جب جناب سلیمان زمین پر گرے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے جناب سلیمان جو کہ اتنے اقتدار کا مالک ہے، جو اتنے اقتدار کا مالک ہے۔ یہ ہے اس کی حکومت کا عالم، یہ ہے ان کی موت کا انداز کہ ملک الموت نے سلیمان کو بھی اجازت نہیں دی، اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ بیٹھ سکیں۔ لیکن ایک فخر سلیمان ہے، فخر سلیمان بھی ہے، ان کی موت کا عالم کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ جب وقت آخر آتا ہے، بیٹی کے زانوں پہ سر ہے، باپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، وقت آخر ہے، ایک مرتبہ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، باپ نے آنکھیں کھولی، میرے لال میری زندگی میں رونے کا کیا سوال ہے؟ بابا کوئی ہے جو دق الباب کر رہا ہے، بابا کوئی ہے جو آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے بار بار منع کیا، میں نے کہا کہ میرے بابا کی حالت اس لائق نہیں ہے، میرے بابا کی کیفیت اس لائق نہیں ہے کہ اس وقت ملاقات کر سکے، پھر کسی وقت آ جانا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے اتنے دردناک انداز سے کہا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اندازہ لگائیں، پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اے میری لاڈلی اجازت دے دے، آنے والے کو اجازت دے دے، یہ آنے والا وہ ہے جو کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا ہے۔ فاطمہ یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی یہاں پر بغیر اجازت نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ نے یہ سنا، سمجھ گئی کہ بابا کا وقت آخر آ چکا ہے۔ کس دل سے فاطمہ نے اجازت دی ہوگی، بابا کے لیے اجازت دی، ملک الموت آیا، بابا دنیا سے تشریف لے گئے۔ عزیزو، جب فاطمہ نے یہ سنا ہوگا، جب فاطمہ نے یہ سنا ہوگا کہ میرے در کا عالم یہ ہے، میرے دروازے کا مرتبہ یہ ہے کہ یہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، تو فاطمہ کا دل کتنا بڑھا ہوگا، فاطمہ کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا کہ میرے دروازے پر ملک الموت بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتا۔ اور اس دن فاطمہ کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، فاطمہ کے دل کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی جب مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پر آئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ابو الحسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آنسو گوارو، آنسو گوارو۔ ایک ماں کے احسان ثواب کی مجلس، ایک مومنہ کے احسان ثواب کی مجلس ہے۔ ہاں جناب فاطمہ، جناب فاطمہ دروازے کے پیچھے ہیں، کیا کہہ سکتی ہیں؟ ارے علی کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بس فاطمہ کی بے بسی، ایک جملہ کہا، ارے کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں میرے ننھے ننھے بچے حسن و حسین ہیں؟ جواب ملا، ارے ہم آگ لگا دیں گے چاہے جو ہوا کرے۔ اور اسی درمیان دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ ارے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا، پہلو شکستہ ہوا، محسن کی شہادت ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جو ہوش آیا تو فاطمہ کو اپنی وصیت کا خیال نہیں ہے، اپنا درد بھول گئی۔ اے اسماء، یہ بتا کہ علی کہاں؟ کہا علی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ فریاد کرتی ہے، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ ارے یہ سننا تھا کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہو گئی، جی چاہتا ہے شہزادی کی
رسول کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا کے لائی گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارے تھوڑے دن نہ گزرے تھے، وہ وقت بھی آیا جب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوا چاہتی ہیں. مولا کائنات سے وصیتیں کی، یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل. اے علی، ارے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا. مولا کائنات اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اے میرے لاڈلو، ارے میں رونے سے منع نہیں کرتا مگر اتنی آواز سے نہ رونا کہ رونے کی آواز باہر چلی جائے. ارے بچوں کو سمجھانے کے بعد علی غسل و کفن میں مصروف ہو گئے، لیکن ایک مرتبہ علی چیخ مار کے روئے. اصحاب نے پوچھا، اے مولا، ارے آپ نے بچوں کو منع کر دیا تھا مگر آپ کیوں روئے؟ کہا فاطمہ اتنی صابرہ، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی، مجھے خبر نہ کی، جنازہ تیار ہوا. اے بچوں آؤ، اے بچوں آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ارے بچے آگے بڑھے، ایک مرتبہ کہا، اے مادر گرامی، جب نانا سے ملاقات کیجیے گا ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا ہم آپ کے بعد یتیم رہ گئے. ارے اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، آپ نے لالا میرے سینے سے لگ گیا. میری موجودگی میں یتیمی کا کیا سوال. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، جو زندگی باقی رہ گئی اس میں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. پروردگار جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص جن مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کر. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بالخصوص جن بیماروں کے لیے التماس دعا کہا گیا ہے، بالخصوص پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو محبان اہل بیت ہے، جو حق کے پرستار ہے، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جن لوگوں نے ائمہ کے روضوں کی حفاظت کی ہے، بالخصوص جناب زینب اولیاء مقام کے روضے کی حفاظت کی ہے، پروردگار ان کی تائید و نصرت فرما. جن لوگوں نے اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا انہیں بہترین اجر عنایت فرما. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیرے دین کے کام آ سکیں، ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں. پروردگار مراج کرام علماء اعلام کا سایہ سروں پر قائم و دائم رکھ، جمہوریہ اسلامی ایران کو مزید ثبات و استحکام عنایت فرما. پرچم اسلام کو سربلند رکھ، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. وارث خون حسین، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما لے. آپ حضرات سے گزارش ہے مٹا سورہ حمد مٹا سورہ اخلاص صلاح فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت حکیم محمد عباس صاحب کی روح کو احسان فرما.